السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں وسیم اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا فیس بک پیج۔ خواتین و حضرات، ایران کیا آنے والے دنوں میں جوہری قوت بننے جا رہا ہے؟ ایران کا جوہری پروگرام کیا آنے والے دنوں میں مکمل ہو پائے گا؟ ایران آنے والے دنوں میں ایٹمی تجربات کر کے ایک ایٹمی قوت کے طور پر سامنے آ پائے گا یا نہیں؟ اس وقت فرانس، جرمنی، برطانیہ سمیت اس وقت مغربی ممالک شدید تحفظات کا شکار ہیں۔ مغربی ممالک اس وقت ایران کے جوہری پروگرام کو لے کر پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اس سارے معاملے پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک خبر آج ایران سے ملی کہ ایرانی حکام کی جانب سے اسرائیلی ایجنسی موساد کے 4 ایجنٹس کو آج پھانسی دی گئی، اور اس کے علاوہ ایک اور خبر کہ پاسداران انقلاب کے سربراہ نے آج اسرائیل کے حوالے سے ایک اور بڑی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں۔ ناظرین، ایران پچھلے کئی سالوں سے اپنا جوہری پروگرام جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس جوہری پروگرام کو لے کر ایران پر مختلف پابندیاں بھی لگائی گئی۔ ایران مختلف پابندیوں کا شکار بھی ہے، لیکن ایران نے اپنا جوہری پروگرام جاری رکھا۔ آج کچھ اہم خبریں سامنے آئی۔ آج برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی جانب سے ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا۔ اس مشترکہ بیان میں ان تینوں ممالک کا یہ کہنا تھا کہ ایران اپنی اس وقت جو جوہری پروگرام ہے اس میں یورینیم کی افزودگی 60% سے زیادہ کر رہا ہے، اور 60% سے زیادہ افزودگی جوہری ہتھیار بنانے کے لیے کی جاتی ہے۔ ایران جو ایک مختص حد ہے امریکہ کے ساتھ، جو ایران کا ایک معاہدہ تھا، یہ اس سے تجاوز کر رہا ہے۔ ان تینوں ممالک نے اس بات پر زور دیا کہ ایران یورینیم کی افزودگی کو کم کرے اور جوہری ہتھیاروں کے بنانے کی طرف نہ جائے۔ یہ سارا معاملہ ابھی کیوں اٹھا؟ یہ سارا شور ابھی کیوں اٹھا؟ منگل کے روز ایک عالمی ادارے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی جانب سے ایک رپورٹ شائع کی گئی۔ اس ادارے کی اس رپورٹ میں کہا گیا کہ اس وقت ایران یورینیم کی افزودگی 60% سے زیادہ کر رہا ہے، اور یہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں پوری دنیا کے لیے، اور خصوصاً اس خطے کے لیے کہ جو ممالک اس وقت ایران کے پڑوس پر رہ رہے ہیں۔ اور اس ادارے کی جانب سے ایران کو یہ کہا گیا کہ ایران یورینیم کی افزودگی کو کم کرے، اور جو ایک حد مختص کی گئی ہے اسی حد کے اندر یورینیم کی افزودگی کرے۔ اب یہ جو یورینیم کی افزودگی یا انریچمنٹ ہے، اس کے حوالے سے مختلف ادارے بنائے گئے ہیں۔ جیسے یہ جو ادارہ ہے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی، یہ ایک مخصوص ادارہ ہے کہ جو یورینیم کی جتنی بھی انریچمنٹ ہوتی ہے، جتنی بھی افزودگی ہوتی ہے، یہ اس کو دیکھتا ہے اور پوری دنیا میں مانیٹر کرتا ہے جہاں بھی یورینیم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ یورینیم کا استعمال کہاں کیا جاتا ہے؟ کیا یورینیم کا استعمال صرف جوہری ہتھیار بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ جی نہیں۔ یورینیم کا استعمال ہیلتھ کیئر میں کیا جاتا ہے۔ یورینیم کا استعمال بجلی بنانے کے لیے انرجی سیکٹر میں کیا جاتا ہے۔ یورینیم کا استعمال ہمیں واٹر ٹریٹمنٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف شعبہ زندگی میں یورینیم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایران کے ساتھ امریکہ کا کون سا معاہدہ تھا؟ 2015 میں ایران نے اس جوہری پابندیوں کو لے کر امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت ایران یورینیم کی افزودگی کو 60% سے کم رکھے گا، بدلے میں امریکہ ایران پر مزید پابندیاں نہیں لگائے گا۔ لیکن یہ جو معاہدہ کیا گیا ان دو ممالک کی جانب سے، یہ زیادہ دیر چل نہیں پایا۔ 2018 میں اس وقت کے جو امریکی صدر تھے ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے ایران پر نئی پابندیاں لگا دی، جس کے بعد یہ معاہدہ دم توڑ گیا اور یہ معاہدہ مزید آگے نہ چل سکا۔ اس کے بعد ایران نے یورینیم کی افزودگی کو بڑھانا شروع کر دیا، اور پچھلے 5 سالوں میں مسلسل ایران یورینیم کی افزودگی کو بڑھا رہا ہے۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی جانب سے جو رپورٹ شائع کی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت جو ایران یورینیم کی افزودگی کر رہا ہے وہ تقریباً ایک روز میں 9 کلو گرام سے بھی زیادہ ہے۔ یہ خطرناک اور تشویشناک صورتحال ہے مغربی ممالک کے لیے جو ایران کے جوہری پروگرام پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو جوہری ہتھیار بنانے کے لیے یا ایٹم بم بنانے کے لیے آسان الفاظ میں کہا جائے تو کتنی فیصد افزودگی چاہیے ہوتی ہے؟ تو ایٹم بم بنانے کے لیے، جوہری ہتھیار بنانے کے لیے 90% سے زائد یورینیم کی افزودگی درکار ہوتی ہے۔ ایران پچھلے کئی سالوں سے
اپنا جوہری پروگرام جاری رکھے ہوئے اور پچھلے 5 سالوں سے اس پر زور و شور سے کام جاری ہے۔ کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یورینیم کی جو انریچمنٹ، جو افزودگی ایران نے پچھلے کئی عرصے سے جاری رکھی ہے، اس کے بعد آنے والے چند دنوں بعد تقریباً 1 ہفتے کا ایک نیوز ایجنسی نے، یا ایرانی نیوز ایجنسی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ 1 ہفتے کے بعد ایران کے پاس اتنی یورینیم کی افزودگی ہو جائے گی جس کے بعد ایران 5 ایٹم بم بنا سکے گا، اور ایران کو 5 ایٹم بم بنانے کے لیے جتنی یورینیم کی افزودگی درکار ہے وہ اگلے 1 ہفتے میں مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ ایران ایٹم بم کب بنائے گا، اور ایٹم بم کو لے کر، جوہری ہتھیاروں کو لے کر ایران کب تجربات کرے گا۔ یہ ابھی اس بارے میں یہ چیزیں ابھی قبل از وقت ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر ایران یورینیم کی افزودگی کو مکمل کر لیتا ہے تو اس کے بعد ایران کو چند ماہ لگیں گے، زیادہ عرصہ نہیں لگے گا، اس کے بعد ایران بھی ایک جوہری قوت بن کر دنیا کے سامنے ابھرے گا، اور اس کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں یہ یورینیم کی افزودگی سے قبل ہے۔ اگر یورینیم کی افزودگی ان 5 بم بنانے کے لیے جو چاہیے ہوتی ہے 90% سے زیادہ اگر وہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد ایران کا جو جوہری پروگرام ہے وہ زیادہ رکاوٹ کا شکار نہیں ہوگا۔ دوسری جانب آج ایران کی جانب سے اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے 4 ایجنٹوں کو سولی پر لٹکا دیا گیا، انہیں پھانسی دے دی گئی۔ اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ چند روز قبل ایران کی جانب سے موساد کے ایک اور ایجنٹ کو بھی پھانسی دی گئی تھی، اور ایران نے یہ کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں ایران اپنی سرزمین پر انتشار پیدا کرنے والوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کر رہا ہے، اور جتنے بھی لوگ اس میں ملوث ہوں گے ان کے خلاف بڑی کارروائیاں کرے گا۔ یہ معاملہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکا، کوئی اعداد و شمار سامنے نہیں آ سکا، یا ایرانی حکام کی جانب سے ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ اسرائیل کے کتنے ایجنٹ، اسرائیلی ایجنسی کے کتنے ایجنٹ یا کتنے لوگ ابھی ایران کی جیلوں میں ہیں، یا ایران کے خلاف ایران کی سرزمین پر انتشار پیدا کرنے کے جرم میں اس وقت ان کے پاس ہیں، ان کی قید میں۔ اس حوالے سے کوئی اعداد و شمار سامنے نہیں آ سکا، لیکن صرف اسی مہینے میں ہم نے دیکھا، اگر دسمبر 2023 میں تو 5 جو ایجنٹس ہیں موساد کے، ان کو پھانسی پر چڑھایا گیا، اور ایرانی حکام کا یہ کہنا تھا کہ یہ تمام لوگ اسرائیلی ایجنسی موساد کے ساتھ کام کر رہے تھے، اور انہوں نے ایران کی خفیہ معلومات اسرائیلی ایجنسی کو مہیا کی، اور یہ ایرانی سرزمین پر انتشار پھیلانے، مختلف دہشت گردی کے واقعات کرانے میں ملوث تھے، اور اس لیے ان کو پھانسی پر چڑھایا گیا، اور آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح کی کارروائیاں کی جائیں گی۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی نے ایک نئی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ آج انہوں نے کہا کہ ہم ایران کی طرف سے جو جواب دیا جائے گا، گزشتہ دنوں اسرائیل کی جانب سے ایک کمانڈر ان کا تھا، اس کو راضی موسوی، اس کو مارا گیا تھا ایک میزائل اٹیک میں۔ اس کے جواب میں آج پاسداران انقلاب کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ہم جو جواب دیں گے اسرائیل کو، ایران کی طرف سے جو جواب جائے گا یہ بہت ہی ہولناک ہوگا، اور یہ اسرائیل سمیت پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان ہوگا، اور اس کے بعد جو ایران ہے وہ ایک طاقت کے طور پر نمایاں نظر آئے گا۔ اور یہ جو ایران کا یہ جو فیصلہ ہے، اس میں ایک اور اہم چیز انہوں نے اس معاملے پر کہی کہ حماس کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا یہ فلسطینی عوام کا فیصلہ تھا، اور اس میں ایران کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، اور کیونکہ گزشتہ دنوں اس طرح کی ایک کنفیوژن پیدا کی گئی تھی، ایک غلط فہمی پیدا ہوئی تھی، جس میں ایک ایرانی ایک حکومتی رکن کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا، ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی تھی کہ جو 7 اکتوبر کا جو حماس کا حملہ تھا وہ جنرل سلیمانی، جو ایرانی جنرل تھے جن کو قتل کیا گیا تھا، جن کے اوپر ڈرون اٹیک کیا گیا تھا، ان کے بدلے میں ہم نے اسرائیل میں کیا۔ لیکن یہ معاملہ بعد میں جب حماس کی جانب سے اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی تو یہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ آج اس حوالے سے بھی پاسداران انقلاب کے سربراہ نے کہا کہ 7 اکتوبر کا جو حملہ تھا اس میں ایران کا عمل دخل نہیں تھا، اور یہ حملہ خالص فلسطینیوں کا تھا، اور اس میں فلسطینی عوام کا حق تھا، اور فلسطینی عوام نے اسرائیلی مظالم سے تنگ آ کر ان پر حملہ کیا، اور آنے والے دنوں میں ایران بھی اسی طرح کا ایک سرپرائز اٹیک کرنے والا ہے اسرائیل پر، اور اسرائیل کو اس کا جواب دے گا۔ اب ایران کی اسرائیل کے ساتھ اور اسرائیل کے جتنے بھی اتحادی ہیں، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے برطانیہ ہے، چاہے جتنے بھی یورپی ممالک ہیں، ان کے خلاف ایران کی کشیدگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب جو یورپی ممالک ہیں یا امریکہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ ایران یمنی حوثیوں کو سپورٹ کر رہا ہے، اور یمنی حوثی نے اس وقت ریڈ سی میں کوہرام مچا رکھا ہے،
وہ ریڈ سی سے کوئی بھی شپ گزرنے نہیں دے رہے، وہاں سے انہوں نے پوری تجارت انہوں نے بند کی ہوئی ہے. اس حوالے سے اس وقت جو مغربی ممالک ہیں وہ تشویش کا شکار ہیں. 2018 میں جب یہ معاہدہ ختم ہوا تھا، جب یہ معاہدہ ڈونلڈ ٹرمپ نے توڑا تھا، اس کے بعد یہ کوشش کی گئی تھی یورپی یونین کی جانب سے کہ ایران کو مذاکرات کے ذریعے اس معاملے سے روکا جائے، یورینیم کی مزید افزودگی سے روکا جائے اور جوہری ہتھیار بنانے سے روکا جائے. لیکن اس وقت یوکرائن اور روس کی ایک جنگ چھڑ گئی، اس وجہ سے یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا. اب شاید کہ یہ ان ممالک کی جانب سے، مغربی ممالک کی جانب سے اس معاملے پر دوبارہ بات کرنا تھی یا ابھی آنے والے دنوں میں مذاکرات کی طرف جانا تھا. لیکن ابھی ایک اسرائیل کے ساتھ جو ایک نئی جنگ چھڑ گئی، جس کے بعد ایران جو ہے ان میں اور مغربی ممالک میں خصوصاً امریکہ کے ساتھ اس وقت ان کے شدید اختلافات ہو گئے ہیں. ایک جو ان کے جو ہم نے دیکھا کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ تناؤ کا شکار ہیں، جس کے بعد مذاکرات کسی بھی صورت پر ہمیں نظر نہیں آ رہی. اب مغربی ممالک اس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ ایران آنے والے دنوں میں اگر جوہری ہتھیار بنا لیتا ہے، وہ نہ صرف مغربی ممالک کو اس سے خوفزدہ کر سکتا ہے اور مغربی ممالک کو نقصان پہنچا سکتا ہے، بلکہ پوری دنیا کی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے.